ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی اٹھا ہی لے جائے گا، لیکن اب میری یہ غلط فہمی، یہ خوش فہمی دور ہو چکی ہے. مجھے اندازہ ہو چکا ہے جو پچھلے چند دنوں میں نے خواتین کے ساتھ ہوتے دیکھا اس ملک میں، چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہوں، بھلے وہ ایکٹیوسٹ ہوں سوشل میڈیا کی، بھلے وہ کوئی بھی ہوں، مطلب اس بات سے اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں. اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قانونی طور پر جرم ہے یا نہیں ہے جو آپ کا کہنا ہے. اور اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ عدالت اس کے اوپر آپ کو پہلے سے ہی کوئی ضمانت دے چکی ہے یا نہیں دے چکی ہے. تو اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں ایک جنگل میں رہ رہی ہوں، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اگلی دفعہ آپ سے اس فورم سے بات کر رہی ہوں گی یا نہیں کر رہی ہوں. تو میرے ذہن میں یہ خوف ہے اور مجھے اپنے گھر میں سیفٹی سے پہنچنا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں نوکری بھی کرتی رہوں، لیکن یہ ایک جنگل میں رہ رہی ہوں اور میرے ذہن میں اب خوف ہے. اب مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر محرم مجھے پکڑتا ہوا، گھسیٹتا ہوا وین میں ڈال رہا اور میں چیخ رہی ہوں، اور میرے بچے میری شکل دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں، اور میرے شوہر مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں کہ پتہ نہیں کون سے تھانے میں ہیں. میں نے کبھی زندگی میں تھانے کی اندر سے شکل نہیں دیکھی ہے اور نہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میں اس خوش فہمی سے نکال لوں خود کو، کیونکہ اس مملکت خدا داد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری بات کسی کو بھی ناگوار گزر سکتی ہے اور اس کے بدلے میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی. میں بھلے جا کے عدالت سے کوئی پروٹیکٹیو بیل بھی لے لوں، کچھ بھی لے لوں، پھر بھی مجھے پتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسی بیلیں تو سب نے لی ہوئی تھی نا. شیری مزاری کو ہائی کورٹ نے رہا کیا، پھر جا کے پکڑ لیا. علی محمد خان کو رہا کیا، پھر جا کے پکڑ لیا. وہ صنم جاوید خان، طیبہ راجہ، نہ جانے کون کون سی خواتین پی ٹی آئی کی، ملائکہ بخاری، سب کو پکڑ لیا، پکڑ کے اندر ڈال دیا. یاسمین راشد صاحبہ کو، مطلب وہ لیڈی جو 70 سال جس کی عمر ہے، یہ پنجاب پولیس والے پتہ نہیں نہ جانے کتنے خود ان کے ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، گائنیکولوجسٹ ہیں. وہ ماں جیسی وہ عورت ہے، اتنی ضعیف عورت ہے اور کینسر کی سروائیور ہے. اس کے اوپر آپ دہشت گردی کے پرچے ڈال رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھا رکھی ہے. نہ ماؤں کا لحاظ رہ گیا ہے، گھروں پہ ریڈ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یعنی کسی کے باپ کا گھر ہے کہ جیسے مرضی اندر آؤ، کود کر آؤ، مارو پیٹو نکالو. اس طرح کا ماحول ہے اس ملک میں اس وقت. خوف ہے بالکل، اور کوئی قانون نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ عدالتیں ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پہلے جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس سے بھی کچھ دیر پہلے ان پہ جب مقدمات قائم کیے گئے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ کے باہر کسی سے بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ بات کہی، کیا ہو گیا، بنانا ریپبلک تھوڑی ہے، یہ دیکھیں عدالتیں کام کر رہی ہیں، مقدمات قائم کر لیے تو کیا ہو گیا، یہ دیکھیں مجھے ضمانت مل گئی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ ملک ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، یہ بنانا ریپبلک تھوڑی ہے. لیکن اب عمران ریاض خان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے، کیونکہ 5-6 دن سے وہ بندہ لاپتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ بندہ کہاں ہے. پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے، لیکن پولیس کو خود نہیں پتا ہے. یہ جو ہمارے محافظ بنے پھرتے ہیں نا پولیس والے، ان کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں عدالت سے جا کے کہ ہم نے تو رہا کر دیا، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے. تو اب عمران ریاض خان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ملک بنانا ریپبلک ہے. اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پر عدالتوں کے فیصلوں کا، ان کے آرڈرز کا کیا ہوتا ہے. کوئی اس کی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. سپریم کورٹ آرڈر کرے تو حکومت وقت سپریم کورٹ کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دے، مریم نواز اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دے اور سب کلیپنگ کریں، اور اس کے بعد پورا اہتمام کیا جائے ان گالیوں کے لیے، سٹیج فراہم کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے. میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، آپ دیکھیے گا فیسیلیٹیشن ہو رہی ہوگی JUI کے دھرنے کے لیے، اور ہوئی فیسیلیٹیشن ہوئی. آپ نے دیکھا کیسے FC والے پیچھے ہٹے، کیسے پولیس والے پیچھے ہٹے. یہی پولیس والے FC والے جو مار مار کے بھرکس نکال رہے ہیں اس وقت PTI کے کارکنوں کا. اور جب نہیں نکالنا تھا، جب یہ طے تھا کہ اب انہیں کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں، تو تب کسی نے چوں نہیں کیا، ایک ٹیئر گیس نہیں کی. 9 مئی کو ہونے سے روکنے کے لیے کوئی ایک پولیس والا آگے آیا کہ ہم آ کے روکیں بھائی، یہ کراؤڈ ادھر نہ جائے، یہ نہیں کرو. کوئی ایک اعلان ہوا؟ نہیں ہوا.
تو جہاں روکنا ہوتا ہے, چاہے وہ کچھ کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں, تو آ جاتے ہیں واٹر کینن لے کے, ٹیئر گیس لے کے, ربر بلٹس لے کے, شیلز لے کے. اور جب نہ منع کرنا ہو, جب یہ طے ہو کہ منع نہیں کرنا, تو پھر ساری عوام کو کھلا چھوڑ دو. وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جائے, وہ شیشے توڑے, وہ آگ لگائے, وہ ریڈیو پاکستان جلائے, وہ کچھ بھی کرے, تو ان کو کرنے دو, ان کو روکو نہیں, کیونکہ وہ فائدے میں ہیں, تاکہ کل کو ہم یہ دکھائیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو دہشت گرد جماعت ہے. تو اس لیے انہیں کرنے دو, انہیں نہ روکو. کہہ رہے ہیں جی ہم نے استعمال نہیں کیا فورس کا, اور ہم نے بڑا کوئی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. اچھا جی, تو کیا تھا ان کے پاس؟ وہ خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئے بمبار تھے کہ اگر آپ انہیں نہ روکتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کیا ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں؟ کیا وہ کوئی کریکر بم لے کے آ گئے تھے, پیٹرول بم لے کے آ گئے تھے؟ کیا تھا ان کے پاس جو آپ روک نہیں سکتے تھے؟ چند سینکڑوں تھے نا, چند سو تھے آپ کے بقول. تو کیا ہوا؟ تھوڑی سی ٹیئر گیسنگ کرتے آپ تو وہ نہیں رک سکتے تھے. روکنا مقصود نہیں تھا. اعتزاز احسن صاحب نے جو بتا دیا ہے نا وہ بہت ہے, وہ کھول کے بتا چکے ہیں کہ یہ بیسکلی, میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے یا نہیں تھے. ہوں گے بھائی, پی ٹی آئی کے ورکر ہوں گے, مشتعل عوام ہوں گے, جذباتی کارکنان ہوں گے, جو الفاظ آپ نے کہہ لے, شرپسند عناصر ہوں گے, لیکن روک کے جا سکتے تھے, روکا جا سکتا تھا. اگر 25 مئی کا لانگ مارچ روکا جا سکتا تھا تو کور کمانڈر ہاؤس بھی جلنے سے روکا جا سکتا تھا. اگر زمان پارک میں اس دن جا کے اتنی شیلنگ اور سب کچھ ہو سکتا تھا تو پھر 9 مئی بھی روکا جا سکتا تھا. لیکن روکنا نہیں تھا, نہیں روکنا تھا. یہی طے تھا کہ روکنا نہیں ہے, کرنے دو. اسی کی آڑ میں پھر بعد میں وہ کچھ کریں گے کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک بھی یہی بات ہے کہ ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے گا. اب کہہ رہے جی آرمی ایکٹ کے تحت دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے, آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز پر آپ لگائیں گے دہشت گردی کے مقدمے. بالکل ٹھیک ہے, لگائیں, لا ایسا کہتا ہے. لیکن لا میں کیوں بتا رہی ہوں, لا کا تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا, وجود ہی کوئی نہیں ہے. ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ کو آپ نے اندر بند کر دیا ہے, ضمانتیں ہوتی ہیں پھر بند کر دیتے ہیں. وہ فواد چودھری دوڑ لگا کے واپس بیچارے پہنچتے ہیں ہائی کورٹ میں, تو اس کے بعد جا کے کہتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دوڑیں. تجزیہ کار, یہ نام نہاد جمہوریت کے تجزیہ کار, یہ آ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انقلاب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی بھائی, قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. عامر میر صاحب فرما رہے تھے آ کے کہ سب گرفتار ہوتے ہیں, تو یہ تو ہوتا ہی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ہوتے رہنا چاہیے. کوئی قانون کی بات نہ کرے, کوئی انصاف کی بات نہ کرے. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, لہٰذا ہوتے رہنا چاہیے. پہلے بھی ہم جاہل تھے, ہم اب بھی جاہل ہی رہیں گے. پہلے بھی ہم غیر مہذب تھے, ہم اب بھی غیر مہذب رہیں گے. ہم کبھی سیکھیں گے نہیں, ہم ہمیشہ یہی کریں گے. اسی طرح اپنے ملک کو آگ لگائیں گے. اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے, نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہر طرف پیٹرول چھڑک دیا, اور اس کے بعد ہم دیا سلائی لے کے, یعنی ماچس لے کے, لائٹر لے کے کھڑے ہوئے. کوئی بولے تو صحیح ابھی ماچس جلا دیں گے, کوئی بولے تو صحیح ابھی لائٹر لگا دیں گے. حالت یہ آ گئی ہے, شرم کا مقام ہے, شرم کا, کہ اب دوست ملک باہر سے آ کر ہمیں شرم دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو کچھ شرم کرو, اپنے ملک کو بچاؤ, اپنے گھر کو بچاؤ. کیا تم لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ, روکو اپنے آپ کو کسی جگہ پہ. کبھی سعودی وزیر داخلہ آ کے وہ سمجھا رہے ہیں, کبھی چائنا والے آ کے پیغام دے رہے ہیں کہ شرم کرو کچھ. 71 میں تم لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا, پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو. یہ حال ہے. اب باہر کے لوگ آ کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنا گھر بچاؤ, لیکن ہم نہیں سمجھیں گے. ہم تو کہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, انہوں نے بھی کیا تھا, ہم بھی کریں گے, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اب کیوں یہ ایسے کہہ رہے ہیں؟ اب تجزیہ کار آتے ہیں اور آ کے برابریاں سکور سیٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. اس کے دور میں یہ ہوا تھا, تو اس کے دور میں یہ ہوا تھا, تو اب یہ ہو رہا ہے, تو یہ وہ بھگت رہا ہے, تو مکافات عمل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی چھوڑیں. کہیں تو اس کو سٹاپ کرنا ہے کہ چلتے ہی رہنے دینا ہے؟ کبھی کسی کے دور میں غلط ہوا بھی ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے آ کے اس سے 150 ٹائمز اس کے ساتھ زیادہ غلط کر دو, تاکہ وہ دوبارہ آئے تو پھر اس سے بھی زیادہ غلط کرے. اب عمران خان کے گھر کو پھر سے سراؤنڈ کر لیا. اب کیا پلان بنایا جی, 40 دہشت گرد شرپسند 9 مئی والے انہوں نے اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہیں. خان صاحب نے اچھی اسٹریٹجی کھیلی, سارے میڈیا کو بلا لیا کہ بھی آؤ آ کے خود ہی دیکھ لو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شرپسند. بار بار پیغام دے رہا ہے وہ بندہ
کہ یار بات کر لو, آ کے دیکھ لو, انکوائری کرا لو کہ کون کون لوگ ہیں, اور جو ہیں ان کو کرو دو سزا. ہم نے تو نہیں انسٹیگیٹ کیا. اب 6 دن تو آپ نے میڈیا ہی بند رکھا نا, سوشل میڈیا. اب کھولا ہے تو اب آ رہی ہیں چیزیں سامنے. یاسمین راشد کی ویڈیو آ گئی ہے, وہ بیچاری کور کمانڈر ہاؤس کے باہر منع کر رہی ہے لوگوں کو, نہیں اندر جانا, نہیں توڑ پھوڑ کرنی, ہم صرف یہاں باہر بیٹھ کے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے, یہ کہہ رہی ہیں وہ. ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کے اندر بند کیا ہوا ہے. وہ ہسپتال میں ہے پر گرفتار ہے. بندوں کو توڑوانے کے لیے اب نئے نئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی عامر کیانی کو پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, جی ہاں میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. وہ بےچارے سیاست سے ہی توبہ کر گئے یار, یہ گندی سیاست ہی چھوڑو. کبھی فون آ جاتا ہے اس میں شامل ہو جاؤ, کبھی اس میں شامل ہو جاؤ, ہم کرتے ہی نہیں, ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اچھا ہے. وہ اسی طریقے سے وہ پہلے ان کو پکڑ لیا, محمود مولوی سافٹ بےچارے ٹارگٹ. سننے میں تو یہی آ رہا ہے, پہلے اریسٹ ہوئے تھے, بعد میں نکلے ہیں تو بےچارے آ کے کہہ رہے ہیں جی خدا حافظ میں نہیں جا رہے. یعنی اتنا انہیں زچ کر دیا گیا ہے کہ وہ بےچارے نہیں چھوڑنا شاید چاہتے ہوں گے دل سے, تو وہ یہ نہیں کر رہے کہ چلو جی ہم پی ڈی ایم میں جوائن کر لیں جا کے. کوئی کہہ رہا ہے ہم اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم سیاست ہی کر لیتے. اور کوئی بےچارا علی زیدی وہ آ کے میڈیا پر رونے ہی لگ جاتا ہے کہ یار سارا کچھ ٹھیک ہے, میں ابھی نہیں پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتا, یہ میری پارٹی میں نے بنائی ہے, خان کو چھوڑنا ہے تو مجھے گولی مار دو, پھر میں یہی کر سکتا ہوں. وہ کس کو پیغام دے رہا ہے, کون اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی چھوڑ دو. آپ چھڑوا لیں, کتنے چھڑوا لیں گے, 10-20 پریس کانفرنس ہیں, پھر کیا ہوگا, پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. بار 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 ایک ہی مسٹیک, ایک ہی طریقہ کار. پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. مسلم لیگ کاف بنی, مسلم لیگ ضیاء بنی, نہ جانے کون کون سی جنیجو بنی, کون کون سی مسلم لیگیں بنی, تو کیا مسلم لیگ ختم ہو گئی؟ تو اب آپ بنا لیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی 6-7 شکلیں, تو کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ آنکھیں بند کر لینے سے خطرے ختم نہیں ہوتے, حقائق کو ماننا پڑتا ہے. حقیقت یہ ہے جو سروے بتا رہا ہے, جو انڈیپینڈنٹ سروے بتا رہا ہے کہ 70% عمران خان کی مقبولیت, اور اس کے بعد باقی سارے کہیں پیچھے, کوئی 2%, کوئی 3%, کوئی 12% اور کوئی کچھ بھی نہیں. یہ ہے حقیقت. نہیں مانے آپ, ماریں, پیٹیں, ڈنڈے کے زور پہ پیٹیں, سب کو ماریں, لیکن نہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ دوبارہ میں بات کر سکوں یا نہیں. میں نے تو پہلے کہا میں تو کمزور سی لڑکی ہوں, میں کوئی بہادری کے دعوے نہیں کرتی, لیکن جہاں پر آ گیا ہے وہاں پہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. دل خون کے آنسو اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ ہمیں کوئی یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم بن جائے یا وہ وزیر اعظم, جو مرضی وزیر اعظم بنے, پر ملک کو کہاں پر آپ لوگوں نے پہنچا دیا. اتنی تذلیل عورتوں کی, بچوں کی, قانون کی, عدالتوں کی. کوئی تو بھرم رہنے دیں, کوئی تو بھرم رہنے دیں. کوئی بھرم نہیں رہنے دینا. کیا کریں, اپنا گلا خود گھونٹ لیں اگر کہیں باہر نہیں جا سکتے, یا کہیں باہر جانے کا کچھ اسائلم لے لیں, کیا کر لیں, کوئی بتا دے حل. نہیں رہ سکتے اس طرح کے گھٹن زدہ ماحول میں, کیا کریں. بات کرتے ہیں تو بات نہیں کرنے دی جاتی, یہاں پر لا کے پہنچا دیا. ابھی پھر مجھے نہیں معلوم ہے یہ آج رات کیا ہونا ہے, پھر اتنی نفری پہنچی ہوئی ہے زمان پارک, پھر وہی بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں, معلوم نہیں بچے بےچارے پیپرز دیں گے, کینسل ہوں گے, پھر کیا حالات ہوں گے. یہ تماشا بنایا ہوا ہے ملک کا, اناؤں کی جنگ میں. کیونکہ کچھ لوگ مقدس ہیں, کچھ لوگ مقدس ہیں تو وہ مقدس ہی رہیں گے, ان کے تقدس کو آنچ نہ آئے, اس لیے جناب پورا ملک جھونک دیا جائے. یہ مسئلہ ہے. باقی میرا گھر مقدس نہیں ہے, میرے گھر میں جیسے مرضی کوئی ٹاپ کے آ جائے, اس کے شیشے توڑ دے, میرا گھر مقدس نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں کے گھر مقدس ہیں, ویسے ہی ہر بندے کے لیے اپنا گھر مقدس ہوتا ہے, ویسے ہی وہ اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے, اس کے لیے وہی مقدس جگہ ہے جہاں وہ ہے, جہاں وہ امن کے ساتھ رہ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. لیکن اس ملک میں کسی کے گھر کا کوئی تقدس نہیں ہے, کسی جگہ کا, نہ کسی عدالت کا تقدس ہے. عدالت کے شیشے توڑے بندہ اٹھا لے, عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے سٹیج لگائیں اور گالیاں دیں جج کو, اور جج بھی نوٹس نہیں لیں گے. جج صرف اس وقت نوٹس لیتے ہیں توہین عدالتوں کا جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو وہ بےچارے ہفتہ ہفتہ کیس ملتوی کر دیتے ہیں. اب وہ یہی پریشر ڈال کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. اس طرح ہوتا ہے اس ملک میں. بہرحال آج امپورٹنٹ رات ہے, میسیجز ادھر ادھر سے آئے ہیں, کال کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, لیکن ایک ہی آواز مجھے تو نظر آتی ہے کہ ابھی یہ اسی طرح سے ہونا ہے, یہ جنگل کا قانون ہی چلنا ہے. سیدھی جو بات ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو روئے گا بیٹھ کے کہ ہمارا تقدس پامال ہو گیا, توہین پارلیمنٹ کا قانون بنا دیا, ہمارا تقدس نہ پامال ہو جائے. ہر کوئی اپنا اپنا راگ لاپے گا, روئے گا.
عدالت اپنا روتی رہے گی کہ جی ہمارے آرڈرز ہوا میں اڑا دیے, ہمارے آرڈرز ہوا میں اڑا دیے. سب روئیں, سب روئیں, لیکن کسی نے بھی عوام کا نہیں سوچنا, کسی نے بھی یہ نہیں سوچنا کہ اس ملک کو ہم نے کہاں پہ. سب نے یہ سوچنا ہے کہ میری کرسی, میری ناک نیچے نہ جائے, میری کرسی بچنی چاہیے, میرا اقتدار رہنا چاہیے. یہ ہے عوام جدھر مرضی کھڑی ہے کھڑی رہے, مارو اس کو, اس کی ہمت کیسے ہے, جرت کیسے ہے.